برقرار ہے۔ راشن ڈیلرز اور عوام کے بیچ لڑائی جھگڑے کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ لاگو ہونے کے بعد راشن کی مقدار کو کم کر دیا گیا تھا، تب سے ہی یہ احتجاج جاری ہے۔ راشن کے اس تمام مسئلے کو لے کر ہمارے نمائندے منظور احمد بھٹ نے CAPD کے ڈائریکٹر پیرزادہ احمد شاہ سے خاص بات چیت کی۔ ہمارے ساتھ ابھی ڈائریکٹر CAPD پیرزادہ مشتاق صاحب ہے، ان سے بات کرتے ہیں ہم۔ سر، اگر ہم بات کریں جو یہ راشن فراہمی کی پرابلم آ رہی ہے، لوگوں میں کافی شکایتیں آ رہی ہے کہ جو سٹورز ہے وہاں پر اگر 100 گھروں کے لیے راشن وہاں فراہم کرنی ہے لیکن وہاں پر 60 یا 70 گھروں کے لیے ہی فراہم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ چونکہ اس وقت ہم نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جو ہے وہ ہم نے نافذ کیا ہے فروری سے اس سال کے ساری ریاست میں۔ چونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور پچھلے 2 مہینوں سے ہم یہ راشن نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی نئی اسکیم یا نئی قانون شروع کرتے ہیں یا لاگو کرتے ہیں تو کچھ دقتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو بھی ایلیجبل فیملیز آتے ہیں ان کو ہم نے فراہم راشن کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں الاٹمنٹ بھی آتی ہے اور وہ جو راشن ہے وہ پورا ہم نیچے جو ہمارے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ سے پھر تحصیل لیول پہ یا جو ہمارے ڈیپوز ہیں راشن تک برابر پہنچاتے ہیں۔ لیکن چونکہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے ہی پروویژنز کے تحت کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو ان ایلیجبل ہیں، لیکن پہلے وہ ان کو راشن ملا کرتا تھا لیکن اب وہ ایکسکلوژن میں آ رہے ہیں، تو انہی کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں ایکسکلوڈ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہے، جیسے گیزٹڈ آفیسرس ہیں یا جیسے ہائی انکم گروپ کے ایسی فیملیز ہیں جو یا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں یا A کلاس B کلاس کنٹریکٹرز ہیں یا ایسے بزنس مین ہیں جن کی جو ٹرن اوور ہے 25 لاکھ سے زیادہ ہے، تو یہ ایکسکلوژن میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ میں راشن کا پروویژن نہیں ہے، باقی جو بھی لوگ ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، 100 میں سے ہم 95% لوگوں کو پھر بھی راشن دے رہے ہیں، یعنی کہ 5% لوگ ہی ایسے ہیں J&K میں جو پروویژنز جو نہیں آتے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ایکٹ کے تحت جو کور نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے 5% مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایسے اتنے لوگ تو ہو ہی سکتے ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کی وساطت سے میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہماری ریاست نے ایک مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم بھی ایک لانچ کی ہے۔ فروری چونکہ فروری سے ہم نے نفسا کا جو لاگو کیا ہے، اب 1 جولائی سے ہم مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم کے تحت مزید 5 کلو دے دیں گے پر سول جو ایسی فیملیز ہیں جن کی فیملی اسٹرنگتھ 6 ممبرس تک ہے۔ 6 سے زیادہ لوگوں کو کیونکہ ان کو ادروائز بھی 7 یا 8 لوگ ہوں گے، ان کو نفسا میں 35 یا 40 کلو ملے گا جیسے 8 ممبرس کی فیملی ہے، لیکن چونکہ 6 ممبرس کی فیملی ہے اس کو 30 ہی ملے گا نفسا کے تحت، تو بات مفتی محمد سعید اسکیم کے تحت اس کو 5 اور ملیں گے، یا ایسا اگر 3 ممبرس کی فیملی ہے اس کو 15 ملے گا نفسا میں اور 15 اور ملیں گے اس کو مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم کے تحت۔ تو اس طریقے سے جو ہماری لوگوں کی ایک گریونس یہ بھی تھی کہ ہمیں جو نفسا کے تحت کم راشن مل رہا ہے وہ پوری ہو جائے گی جو ہماری مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم ہے، تو اس کے تحت تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہماری ریاست نے اٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ لوگوں کے جو بھی گریونس تھے وہ اس سے۔ میرا آخری سوال آپ کے محکمے ریلیٹڈ ہوگا، ٹرانسفر پالیسی کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر محکمے میں یہ شکایتیں ملتی ہے کہ جہاں پر TSO لیول کے آفیسرز ہونے چاہیے وہاں پر ابھی اسٹور کیپر کے لیول کے ان کو انچارج بنایا گیا، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا دیکھیے، جہاں تک ٹرانسفر پالیسی کا سوال ہے وہ چونکہ گورنمنٹ بناتی ہے تو اس وقت بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ٹرانسفر پالیسی وضع کریں گے، لیکن اس سے جو ہمارا جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹرنل ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کہیں تحصیل سپلائی آفیسر اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ کسی سینئر موسٹ اسٹور کیپر کو دیا ہوگا۔ یہ مجھ سے پہلے کیونکہ میں نے ریسنٹلی ٹیکن ہو گیا تو یہ میں دیکھ لوں گا کیا مسئلہ ہے۔ کیمرہ پرسن فاروق وانی کے ساتھ منظور بٹ، زی سلام، شری نگر۔